پاکستان میں 5.9 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا ہے جو پشاور، لاہور اور اسلام آباد کے اندر اس کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے اور نارتھ سائڈ کے اوپر بھی یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ اچھا، اعمال تو ہی ہیں، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ اس زلزلے کی وجہ انوائرمنٹل چینجز بھی ہیں، اور جو پٹی ہے ظاہر ہے ہماری جو پلیٹس ہیں زلزلے کی جو کاز ہوتی ہے وہ بھی اس کی وجہ، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر آپ نوٹس کریں گے تو یہ زلزلوں کی جو رفتار ہے یہ اب ذرا تیز ہو گئی ہے۔ ہر کچھ دن بعد ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ زلزلہ آیا ہے اور یہ اسی پٹی کو افیکٹ کر رہا ہے۔ ایون کچھ دن پہلے تو کراچی کا بھی سننے میں آیا تھا، یہاں پہ بھی کچھ علاقوں کے اندر زلزلہ آیا تھا۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ رحم رکھے اپنا پاکستان کے اوپر، کیونکہ کسی بھی قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے ہمارے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان جس دورہ سے گزر رہا ہے تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ہمارے پاس ایمرجنسی فنڈ ہو یا ہمارے پاس کوئی بھی ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کی کوئی طاقت ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا، اس وقت کسی بھی ایمرجنسی سے نہیں ڈیل کر سکتا۔ تو میں بھی دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی دعا گو رہیے کہ اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ رکھے۔ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں آج کابل، اور افغانستان جو وہ گئے ہیں ملنے کے لیے ڈیلیگیشن لے کے، اس ڈیلیگیشن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور فورن منسٹر بھی ہیں، جو وزیر خارجہ کہلایا جاتا ہے۔ تو ایک اچھا قدم ہے، افغانستان کے ساتھ ٹائز مضبوط ہونے چاہیے، اور جو ہم ابھی واپس بھی بھیج رہے ہیں افغان ریفیوجیز کو، تو وہ بھی ڈیڈ لائن 30 اپریل تک کی ہے، اور میری ذاتی رائے ہے کہ اس معاملے کو بھی خوش اسلوبی سے ہی نپٹانا چاہیے، نہ کہ زور زبردستی کر کے یا لڑ جھگڑ کر۔ پڑوس ملک کا معاملہ ہے، آپ نے اس وقت ان کو پناہ دی جس وقت ان کو بہت ضرورت تھی، تو اب بھی اس چیز کو ذرا دل بڑا کر اچھے طریقے سے نپٹا لیں۔ اسلام آباد میں خراب موسم کے جو اثرات سامنے آئے، یالہ باری بہت زیادہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ گاڑیوں کی ونڈ سکرینز ٹوٹ گئیں، لوگوں کے سولر پینلز ٹوٹ گئے، اس کے علاوہ بھی کافی نقصان سامنے آیا ہے۔ تو جو گاڑیوں کی ونڈ سکرینز تھی نا، ابھی ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ جو مکینکس ہیں یا جو پارٹس والے ہیں یا جو ڈینٹرز ہیں، تمام لوگوں نے، یا کہہ لیں آپ زیادہ تر لوگوں نے، اگر میں یہ الفاظ استعمال کر لوں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا، تمام اس لیے نہیں کیونکہ شاید کچھ لوگ ابھی بھی ہوں جن میں خوف خدا زندہ ہو، لیکن جو ونڈ سکرین تھی اس کی قیمت میں 10 سے 15 ہزار کا اضافہ سننے میں آیا ہے۔ کل ایک مشہور بلاگر صاحب کا بھی میں بلاگ دیکھ رہا تھا، وہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، منصور علی خان صاحب، جنہوں نے بتایا کہ جی 6,000 والی جو چیز تھی ونڈ سکرین وہ 12,000 کی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے یہ پرائسز کوٹ کی ہیں کہ 10 سے 15,000 دیکھنے میں آیا ہے اب کہ اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتوں کے اندر۔ تو وہ ایک میم شیئر کی جاتی ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ 2 دن کے بعد روز محشر ہے تو یہ جانماز کی قیمت بھی بڑھا دیں گے، اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں ترقی کیوں نہیں ہوتی یا ہمارے ملک میں کرپشن کیوں ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے حکمران جو ہمارے ہیں یا جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو، میں سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کروں بہتر ہوگا، تو ان کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں، اس کے علاوہ جو عام عوام ہے یار، کرپشن کا عنصر تو ان کے اندر بھی بہت ہے۔ آپ دیکھتے ہو بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کبھی چوہے کے قیمے کے سموسے بن گئے، بھائی چوہے کے قیمے کے سموسے آپ سوچ سکتے ہیں، تو وہ بھی عام آدمی دے رہا ہے، یا گدھے کا گوشت، گدھے کا دودھ، گدھی کا دودھ تو یہ تمام چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کے سیاسی پارٹی والے تو نہیں آ کے بول رہے کہ بھائی یہ کرو۔ تو کرپشن کے جو نئے طریقہ کار ہیں، یا کیسے ہمیں عوام کو گند کھلانا ہے اور اپنی جیبیں بھرنی ہیں، تو یہ تمام طریقے تو ہمیں خود بھی پتہ ہیں، اور ان کے اندر ہم خود بھی چیمپئن ہیں۔ تو میرے خیال میں سارا ملبہ جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈال دینا یا حکومت پہ ڈال دینا کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عام لوگوں کو یا کوئی بھی ایسا انسان دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو جو اس کام میں ملوث ہے کہ 6,000 کی چیز کو 12,000 کر رہا ہے، تو یار بھائی خوف خدا کر لو آپ۔ پھر آگے سے اچھا جسٹیفیکیشن بھی آتی ہے نا، پراڈو والا ہے 6,000 سے 12,000 ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی پڑے گا فرق یار، کوئی بھی گاڑی ہو بہت فرق پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پراڈو والے کے بھی پیسے کہیں مفت میں تو نہیں لگ رہے، پیڑ پہ تو نہیں اگتے، وہ بھی کام ہی کرتا ہے نا، اور اگر چلے اس کو اللہ نے تھوڑا زیادہ نواز دیا ہے، اور آلٹو والا جو ہے پھر اس سے کیا آپ کم پیسے لے رہے ہیں، اس کو 2,000 کا ڈسکاؤنٹ دے دو پھر کہ یہ تو آلٹو والا ہے، جو قیمت خرید ہے اس سے بھی 2,000 کم لے لو۔ ایسا کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ تو پراڈو والوں سے زیادہ لینے میں تم سب سے آگے ہو، یا کوئی بڑی گاڑی والا ہے سیوک والا، اس سے لینے میں سب سے آگے ہو۔
تو یار یہ اس طریقے کی جو جسٹیفیکیشن ہے میرا خیال میں یہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کو تک بھی نہیں بنتی ہے جسٹیفیکیشن. خیر میرے کہنے سے کون سا عوام نے سدھر جانا ہے، شاید کسی پہ اگر کوئی اثر ہو جائے ویڈیو دیکھ کر، میں نے بھی کوئی تیر مار لیا. اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی. بلاول صاحب نے کیا ہے جلسے کے اندر تھے کوئی تقریباً 10,000 کے قریب لوگ یا شاید تھوڑے زیادہ ہوں، جو کہ ایک اچھا جلسہ تھا. میرے خیال میں کوئی 4 دن پہلے ہی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دی ہے عمر کوٹ میں، اور اس کی بھی سیلیبریشن تھی. اور جلسے میں انہوں نے حکومت کے اوپر بھی وار کیے، بتایا کہ جی وہ کنال سسٹم میں کسی قیمت پہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو بلاول صاحب نے اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو اور قیدی نمبر 804 کو بھی ٹارگٹ کیا. خیر آسان لفظوں میں بتاؤں تو سندھ کے اندر پیپل پارٹی مضبوط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ حکومت بھی ہے پیپل پارٹی کی. بلاول صاحب ایک ابھی ینگ لیڈر ہیں جن کو ابھی ایک لمبی اننگ کھیلنی ہے. باقی آپ پیپل پارٹی کے اپنے بھی لیڈر دیکھ لیں تو وہ بھی مطلب کافی عمر رسیدہ ہیں، نون لیگ والے بھی ایجڈ ہیں. مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ مطلب ان کو کہہ سکتے ہیں آپ ابھی بھی ینگز میں شمار کر سکتے ہیں. لیکن اگر اوور آل پیکج دیکھا جائے تو میرا خیال میں بلاول صاحب جو ہیں وہ کافی بہتر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اب آنے والا وقت کیا دکھائے گا، کون الیکشن جیتے گا کون نہیں، یہ تو اب عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. فی الوقت تو ہم صرف دعا گوئی ہو سکتے ہیں کہ جو بھی ہو اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے. اب ذرا عوام کے ریلیف پر بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کی صورتحال جوں کی دو برقرار ہے. اچھا اب جو رفتار ہے وہ شاید تھوڑی کم ہو گئی ہے مہنگائی ہونے کی، لیکن مہنگائی ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مہنگائی ہی ہونا ختم ہو گیا ہے. اچھا اب ذرا میں بات کر لیتا ہوں کل ایک پروگرام کی ابصار عالم صاحب کی. کچھ یوٹیوبرز جو ہیں جو باہر رہ کر پروگرام کر رہے ہیں امریکہ، یو کے یا یورپ کے اندر، تو ان تمام لوگوں کے نام مینشن کیے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو لانچ کیا گیا تھا، اور لانچ کیا گیا تھا کافی امیدوں کے ساتھ، لیکن ان کا لانچ ٹھیک ہو نہیں پایا. تو وہ تمام لوگ اب باہر رہ کر ان کا موٹو صرف ایک ہے، پیسہ کمانا. اور وہ پیسہ کما کس کے نام پہ رہے، تحریک انصاف کے یا عمران خان کے نام پر. ان کا صرف یہی ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اب عمران خان چھوٹنے والا ہے، یا اب عمران خان نے کون سا تیر مار دیا، یا اب کون سا تیر مارنا باقی ہے. اچھا میں آپ لوگوں سے یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز رکھتی ہے، پاکستان یا پاکستان کی سیاسی جماعت کے لیڈر؟ یہاں پہ کامنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے. اگر آپ لوگ کوئی کسی بھی پرسنالٹی کے سحر میں گرفتار ہیں تو تب بھی آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ پہلے پاکستان ہے یا پہلے اس شخصیت کا سحر. اچھا اب شاید بہت سارے لوگ میری یہ بات سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسی بات کی ہے، ایک آپ پورے پاکستان سے آپ سیاسی شخصیت کا سحر اور یا سیاسی شخصیت کو کس طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم کسی سیاسی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا، جس سے بدنامی ہو رہی ہے ملک کی، جس سے ہم تنقید کر رہے ہیں ملک پر. تو میرا یہاں پر یہ بات بتانے کا یا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے نا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی بھی ذاتی رائے کی وجہ سے وہ تنقید آپ ملک پر کر رہے ہوں اور وہ آپ کی بات ملک کے خلاف جا رہی ہو. تو جی ابصار عالم صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے تمام یوٹیوبرز جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا شیئر کیا پروگرام کے اندر، اور بتایا کہ یہ ڈیٹا شیئر میں یہ کتنے پیسے کماتے ہیں. اور یہ کہاں سے انہوں نے اٹھایا، ویڈ آئی کیو سے. اچھا دو ان کی سورسز تھیں جہاں سے انہوں نے ڈیٹا اٹھایا، تو میں ویڈ آئی کیو رکھ رہا ہوں. ویڈ آئی کیو کیونکہ مجھے بھی اوتھینٹک لگتا ہے، میرا خود ٹیکنالوجی سے تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. اچھا ویڈ آئی کیو ہے کیا بھائی؟ ویڈ آئی کیو ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس. یہ کوئی ویڈ آئی کیو کی اسپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے، سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے. اس کو آپ استعمال کرتے ہیں کی ورڈز وغیرہ فائنڈ کرنے کے لیے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ویڈ آئی کیو کے پاس یہ ڈیٹا کیسے آ گیا. تو آپ ویڈ آئی کیو کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے چینلز کے ساتھ، اور وہاں سے آپ کی ورڈز جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کس ٹاپک کی یہ ویڈیو تھی، اسی حساب سے آپ کو کی ورڈ سجیسٹ بھی کرتا ہے. تو آپ وہ کی ورڈز ٹیگ میں لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے. تو یہ میں نے تھوڑا آپ کو ویڈ آئی کیو کے بارے میں سمجھایا ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ وہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے چینل کے ساتھ تو اس کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کہ کتنے ویوز آئے ہیں، اور یہ پورا نمبر گیم جو ہے یہ ویوز پہ ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ کتنے ویوز آئے، اس حساب سے کتنا مال بننے والا ہے. تو ویڈ آئی کیو کے ڈیٹا میں آپ 19-20 کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایبسولوٹلی رانگ ہے یا ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے یہاں پر. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا مارجن دینا پڑے گا، لیکن ہے کچھ اسی طرح کے فگرز. تو انہوں نے یہ نمبر شیئر کیے جو کہ خاصے بڑے نمبرز تھے، جس کے اندر مختلف جتنے بھی جو باہر چلے گئے ہیں پوری فہرست ہے. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سرکار کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا ہے، صرف سرکار کے ساتھ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کام کیا ہے.
اب کیونکہ ان کی دال نہیں گلی، اب کیونکہ ان کو نہیں مل رہی تھی کوئی پوزیشن کوئی پوسٹ، تو وہ باہر چلے گئے. اور ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں بیچارے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ گیم کیا، مطلب یار 55-60 سال کی عمر میں آپ کو عقل آ رہی ہے اگر، تو بس پھر کیا بول سکتے ہیں. اور یہ عقل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کو عقل آ گئی، تو یہ عقل باہر جا کے آئی ہے کہ آپ نے صرف یہاں پر جو ہے وہ تنقید کا ایک بھرا کھول دینا ہے اور صبح شام بیٹھ کر آپ نے صرف تنقید کرتے رہنا ہے. تو جو لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں یہ ہر کسی کی پرسنل چوائس ہے، آپ جس کو دیکھنا چاہیں، مگر تھوڑا سا اپنا جو لیول ہے اس کو بہتر بنا لیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو تنقیدی منجن کو آن رکھنا ہے. وہ کس لیے رکھنا ہے؟ کیونکہ ان کی ریچ ہی تب آئے گی جب آپ تھمبنیل پہ لگاتے ہیں نا کہ خان کی رہائی قریب، تو ظاہر ہے اس کے اوپر ریچ بڑھتی ہے، اوورسیز پاکستانی بھی دیکھتا ہے، آپ کے پڑوسی ملک کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو ایسے تھمبنیلز لگانے کے بعد یا کوئی گھما پھرا کر اس طریقے سے بیچ میں کوئی منجن نکال دینے کے بعد آپ کو اپنی ریچ چاہیے اور پیسے چاہیے، تو اس پر تو آپ عوام کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور خود آپ لوگ ایک بات سوچیں کہ یار جن لوگوں نے سرو کیا ہوا ہے یہاں پر پاکستان میں میڈیا میں، اچانک سے ان کو کیا ایسا ہو گیا کہ وہ باہر جا کر بیٹھ گئے اور باہر جا کر بیٹھ کر یہیں کی حکومت پہ اپنے ملک پر تنقید کرنے لگے. مطلب اتنی برائیاں آ گئیں ایک دم سے. تو یہ صرف پیسے کمانے کے طریقے ہیں، اور اب یہ جو ان کے دیکھنے والے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز نا روز روز دیکھیں گے نا، یا اگر آپ نفرت زدہ گفتگو کو روزانہ سنیں گے جو کہ نفرت پہ بیس کرتی ہے، یہ نفرت ہی بانٹ رہے ہیں نا، اور نفرت ہی بانٹی جا رہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے، کوئی محبت کا پیغام تو نہیں دے رہے. اور رہی بات یہ ہے کہ غلطیاں شاید ہوئی ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی تلافی بھی کی جاتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا کہیں پر کوئی ایسا رول تھا کہ آپ کو صحیح نہیں لگتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کر جو ہے پاکستان پر تنقید کرنا شروع کر دیں، یا خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے کوئی ایسے محاذ کھول دیں کہ بھائی یہاں پیسے نہ آئیں، یا اگر ہمیں ہے قرضے کی ضرورت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بعد میں ہم حالات ٹھیک کر لیں گے، کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے وہ دیگر بحث ہے. ابھی جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے، ظاہر ہے قرضے کی ضرورت. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی پٹیشنز ڈال رہا ہے کہ بھائی آپ قرضہ نہیں دیں یا ملک کو پیسہ نہیں دیا جانا چاہیے، تو آپ کے کتنے کروڑوں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کر کے وہ ملک کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے؟ کھلی دشمنی ہے بھائی، کھلی دشمنی دکھا رہا ہے. تو میرا خیال میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس کو فالوئنگ دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. اور اگر آپ چاہتے ہیں دانستہ نادانستہ طور پر ان کی کمائی کا ذریعہ بننا، تو بے شک بنیں. آپ چاہتے ہیں بار بار دیکھیں، آپ سارا وقت سبسکرائب کر کے بیٹھے رہیں. باقی یہ ہماری عوام کے اوپر ہے کہ اس کو کیا سمجھ آتا ہے، کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. تو اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی موسمی تبدیلیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. گرمی اس سال پڑے گی بہت زیادہ، اور اگر اسلام آباد کے حوالے سے بولیں تو وہاں کا موسم تو ایسے ہی رہے گا. ایک دفعہ اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا زیادہ باری اور ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن سندھ کی جو سچویشن ہے، سندھ میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سال جو جون جولائی ہوگا اس کے اندر خاصی گرمی پڑنے کا امکان ہے. تو آپ لوگ اگر کہیں باہر جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں، پانی کی ایک بوتل ضرور ساتھ رکھیں، تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہا کیجیے تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. ورنہ جو گرمی ہے اس وقت لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہو کر بیمار ہو رہے ہیں. اور کوشش کریں کہ کھانا ذرا تھوڑا جتنا کھاتے ہیں اس سے کم کھائیں، تاکہ فوڈ پوائزننگ وغیرہ کے بھی خدشات ذرا گرمی میں بڑھ جاتے ہیں. باہر کا نہ کھائیں، کسی ایسی جگہ کا جہاں مکھیاں ہیں. گھر کا کھا لیں، بھلے کوشش کریں دوپہر میں ذرا دہی سے روٹی کھا لیں، رات میں تھوڑا، شام میں تھوڑا جلدی کھا لیں کچھ مناسب سالن کے ساتھ. دہی وغیرہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان کا ذرا استعمال رکھیے زیادہ، تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. شہید افضل مروت صاحب نے بھی محاذ کھولا ہوا ہے. شہید افضل مروت صاحب کی کافی باتوں سے میں متفق ہوتا ہوں اور کافی باتوں سے میں اتفاق نہیں بھی کرتا، لیکن کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں اور کافی چیزیں وہ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو ان کی باتوں میں کچھ نہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں صداقت ہوگی. اور میری ایسی ذاتی رائے ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئے تو خان صاحب جو ہے ان کو پارٹی میں واپس لے لیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ قیادت کو ابھی دیکھیں گے تو قیادت کا کیا رول سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی کی، وہ بھی بڑا کلیئر ہے. خان صاحب کے ابھی فی الوقت تو آنے کے امکانات باہر نظر نہیں آتے، کیونکہ کسی بھی طریقے کی کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی. تو پھر بھی سیاست کے اندر کوئی بھی رائے حتمی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کل کوئی نئی چیز کھل کے سامنے آ جائے. جب نئی چیز آئے گی تو آپ کے ساتھ نئی چیز ڈسکس کی جائے گی. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. بھائی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.